جب قرآن و حدیث دین کا ماخذ ہے تو پھر اماموں کی تقلید کیوں کریں؟ شاہ ولی سوات سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب قرآن و حدیث ماخذ ہیں، بنیاد ہیں، تو پھر اماموں کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں جنہیں ائمہ کے نام سے بڑی چڑ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام کون ہوتے ہیں بھائی، قرآن حدیث کافی ہے، قرآن حدیث کو خود سمجھنا چاہیے، اماموں کو بیچ میں کیا لایا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو امام ہیں، ائمہ ہمارے گزرے ہیں، خاص کر ائمہ اربعہ جو ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے امام تھے، بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ائمہ اربعہ تھے یہ پتہ نہیں تورات انجیل اور زبور کی اس پر محنت کرتے رہے اور لوگوں کو تورات انجیل زبور پڑھاتے رہے، حالانکہ بھائی وہ بھی تو قرآن و حدیث کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کون سے کوئی اپنی بات کر دی یا کسی وید کی کر دی یا کسی اور مذہب کی کتاب کی تعلیمات دی؟ انہوں نے بھی تو قرآن و حدیث کو ہی بیان کیا۔ تو صرف اس وجہ سے کہ وہ امام ہیں، حالانکہ اماموں کے بغیر بات جب قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جو قرآن ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن ہمارے پاس کن لوگوں کے ذریعے آیا؟ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے آیا۔ جس طرح وہ علماء کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو کتاب اللہ مانتے ہیں اور کتاب اللہ ہمیں حاصل ہوئی رجال اللہ کے ذریعے، اللہ کے بندوں کے ذریعے، اگر ہم ان اللہ کے بندوں، ان نیک لوگوں کا ان کو درمیان سے واسطہ نکال دیں اور کہیں کہ بھائی قرآن خود سمجھیں گے یا قرآن کافی ہے، تو پھر اس صورت میں تو ہمارے پاس قرآن کا ثبوت نہیں رہ جاتا۔ قرآن و حدیث کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یا بھائی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ یا تو آپ خود اتنے ماہر بن جائیں قرآن و حدیث کے اوپر، آپ کو اتنا عبور حاصل ہو، آپ کے پاس فنون آپ کو آتے ہوں، پھر تو اچھی بات ہے، پھر آپ کسی کی بھی بات نہ مانیں، آپ مجتہد بن جائیں، خود سے مسئلے اخذ کریں، خود سے مسئلے بنائیں، اچھی بات ہے، کرو۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، آپ ماہر دین نہیں ہو سکتے، ماہر قرآن نہیں ہو سکتے، ماہر حدیث نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا پڑے گا جو قرآن کے ماہر ہیں، ان کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو ائمہ ہیں یہ بھی قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر تھے، انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، اسی کو کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ خود سے کہیں کہ نہیں ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، اسی خود عمل کرساں، خود ہم قرآن سیکھیں گے، تو پھر خود کی صورت میں پھر ایسے ایسے نمونے مارکیٹ میں آئیں گے جو کمرے میں بیٹھ کر سامنے دو کیمرے رکھ کر، دو چار کتابیں رکھ کر بس یہ کہیں گے کہ ہم تو بھائی مذہبی سکالر ہیں، یہ بھی گمراہ ہو گیا، وہ بھی گمراہ، سارے کافر، مسلمان کو پیچھے بچا ہی نہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کا علمی لیول یہ ہے کہ دیکھیں سارا قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ ساری احادیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ لیکن ایسے لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ وہ عربی کی کسی کتاب کی ایک صفحہ بھی عبارت نہیں پڑھ سکتے، ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مذہبی اسکالر ہیں، ہم کسی امام شمام کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے۔ ایسا نہیں۔ تو بہرحال بھائی ائمہ کرام جو تھے وہ بھی قرآن و حدیث کی ہی تشریح کرنے والے تھے، انہوں نے کوئی اپنی الگ سے کتاب نہیں لکھی ہے یا کسی اور مذہب کی تعلیمات نہیں دی ہیں، تو یہ ایک جاہلانہ سوال ہے جو درست نہیں ہے۔